یہ پریشانیاں آنے والی ہیں، یہ اچھائیاں آنے والی ہیں، یہ برائیاں آنے والی ہیں۔ کتنے لوگ تلاوت قرآن کریں گے وہ میرے مہینے میں ہے، کتنے لوگ نماز پڑھیں گے میرے مہینے میں، کتنے لوگ اس مہینے میں حج کو جائیں گے، کتنے لوگ اس مہینے میں خیرات کریں گے، کتنے لوگ اس مہینے میں وظائف پڑھیں گے، کتنے لوگ اس مہینے میں جھوٹ بولیں گے، کتنے لوگ اس مہینے میں دنیا کی تمام تر مکاریاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب کچھ تو پیش کیا جائے گا، بولو بولو۔ جب مہینہ پیش ہوگا تو ساری چیزیں پیش ہوں گی۔ تو میرے دوست، جب مہینہ پیش ہوگا اچھائی اور برائی بھی پیش ہوں گی، تو کیا آپ کے گاؤں کا یہ جشن غوث الورا نہیں پیش کیا جائے گا؟ جشن غوث الورا پیش ہوگا، اور جب پیش ہوگا تو ہماری عقیدتوں کا سرمایہ بھی پیش ہوگا۔ یا غوث المدد کی صدا کا نعرہ بھی پیش ہوگا، نعرہ تکبیر و رسالت بھی پیش ہوگا، اور ہماری دل کی دھڑکنوں میں جو باتیں مصیبت کے طور پر، بیماریوں کے طور پر، آفتوں کے طور پر رچی بسی نظر آ رہی ہیں، ان سے چھٹکارے کی ہم دعا کریں گے۔ یہ بات بھی پیش کرے گا یہ مہینہ، جب پیش کرے گا غوث اعظم کی بارگاہ میں، تو اپنے ہیں غوث اعظم، بولو ہے نہیں ہے؟ کیسے ہیں معلوم ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرا چاہنے والا ہے اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اسے کلمہ نصیب نہ ہو جائے۔ چاہنے والا میرا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ کامل ایمان نہ ہو جائے، بے شک سبحان، مکمل ایمان والا نہ ہو جائے، کلمہ نصیب نہ ہو جائے۔ اور کلمہ جب پڑھتا ہے تو حضرت تشریف فرمائے، کلمہ یہ تو ہم رات دن کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہیں سے پڑھتے ہیں، یہاں سے نہیں پڑھتے، یہاں سے پڑھتے ہیں، یہاں سے نہیں پڑھتے۔ اور یہاں سے جس دن پڑھنے لگے اسی دن سچے مسلمان ہم ہو جائیں گے۔ بتاؤں گا آپ کو، بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں ایک بوڑھی ماں آئی، آنے کے بعد میں عریضہ پیش کیا، حضور بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، کوئی سرمایہ نہیں ہے، اس کا گھر بسانا ہے، دولت نہیں ہے، رشتہ کہاں سے ہو؟ بابا فرید بھی موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، بولے جا ایک ٹھیلا اٹھا لا، آئی تھی کچھ فریاد لینے کی، دعا دے دیں گے کام بن جائے گا، بولے جا ایک ٹھیلا اٹھا لا، ٹھیلا اٹھا کے لائیں گے۔ بابا فرید نے کہا بوڑھی ماں ٹھیلا لے آئی؟ کہا ہاں بابا ٹھیلا لے آئی ہوں۔ کہا سامنے کر، ہتھیلی پہ ٹھیلا ہے بوڑھی ماں کے۔ بابا فرید نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی 3 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں ٹھیلے پہ دم کیا، کہا بڑی بھی دامن میں رکھ لے، کسی کو دکھانا نہیں، گھر پہ جا کے کھولنا۔ میری دوست تاریخ بتاتی ہے جب گھر پہ بڑی بی نے کھولا تو ٹھیلا نہیں تھا، وہ سونا بن چکا تھا۔ بھاگی ہوئی آئی گھبرا کے، حضور دیا تھا ڈھیلا، نکلا سونا۔ پاس ہی میں مرید بیٹھا ہوا تھا، نے کہا رے 3 بار سورہ اخلاص پڑھا، ڈھیلا سونا بن گیا۔ گیا کھیت سے، اپنا ہی کھیت تھا نا، بہت بڑا کسان کا بیٹا تھا، بڑا لمبا چوڑا ٹھیلا نکالا، اور نکالنے کے بعد بڑی مشقت سے گھر میں لا کے سجا دیا۔
पास में खुशबू को रचा दिया, मुसल्ला बिछाया, रात भर सूर्य इखलास पढ़ता रहा। एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, बेशुमार बार पढ़ा और बार बार दम कर रहा है, दम पे दम हो रहा है। ऐसा दम किया कि चावल भी होता तो दम पे आ जाता। समझ रहे हैं आप? चावल होता तो दम पे आ जाता, लेकिन ठेले का दम जैसा पहले था वैसे ही अब रहा। बाबा फरीद की बारगाह में हाजिरी देता है, अर्ज करता है, ऐ मेरे मुर्शिदे बरहक, 3 बार सूरे इखलास पढ़कर बड़ी बी को ढेला दिया था, सोने में तब्दील हो गया था, और मैंने तो रात भर सूरे इखलास पढ़ा है, जर्रा बराबर फर्क नहीं हुआ। मुस्कुराए बाबा फरीद, कहा ऐ मेरे मुरीद, ठेले को सोने बनाने वाली जबान फरीद की इस्तेमाल होनी चाहिए थी। हज़रात, हालात क्या हैं आज? हम इमाम साहब के से दुआ के लिए कहते हैं, हम आलिम साहब से दुआ के लिए कहते हैं, अल्लामा साहब से दुआ के लिए कहते हैं, और बड़े बड़े तारीफ देने वालों की बारगाह में लाइन में लगकर अपनी परेशानियां बताते हैं, चौकियां बनवाते हैं, दुकान में बरकत नहीं, खेतों खलियान वीरान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा, ऐ नादान, अगर तू सच्चा आशिक़े गौसे आदम है तो ज्यादा नहीं, 11 दिन तक ईशा की नमाज इमाम के पीछे अदा कर, अव्वल और आखिर 11 मर्तबा दुरूद गौसिया का विर्द कर, और बीच में या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैन लिल्लाह 111 मर्तबा पढ़ ले। तेरे आंखों से इधर कतरे गिरेंगे, उधर गौसे आदम की बारगाह से तेरी मुसीबतों से छुटकारे का परवाना मिलता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फरमाने हुजूर गौसुल बरा, फरमाने हुजूर गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। अरे खाजगी मिल जाएगी, खाजा का दम भर के तो दे। हालात क्या हैं? अगली बार आप बुलाओगे नहीं, अगर मैं एक बात पूछ लूं, और पूछूंगा जरूर, पूछूंगा जरूर। इतना बड़ा मजमा है, गांव के बाहर के लोग तो नहीं है इसमें, एक आध है, चलो उनको छोड़ दो। आज जश्न की तैयारी कर रहे थे आप, ये बताओ ईशा की नमाज किन किन हजरात ने पढ़ी है? जरा हाथ उठा के गवाही दे। अफसोस है मुसलमानों, गौसे आजम से लेने के लिए आए हो, कम से कम आज तो ईदे गौसुल वरा थी, जश्ने गौसुल वरा था, गौसे आजम से प्यार और उनके इरशादात से नफरत। कैसे कबूल होंगी हमारी दुआएं? है कोई कबूलियत का वक्त? मस्जिद के अंदर मैं दाखिल हुआ, सुभान अल्लाह, अरे शहरों में इतनी आलीशान मस्जिद कौन बनाएगा? जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो आपके गांव में तामीर है, लेकिन ये टाइल की जेबो जीनत, ये मकराना से लाया हुआ मिंबर, ये गुंबदे आला हजरत की अलमारी, ये साथ नहीं देगी। ये टाइल की जीनत उस वक्त काम आएगी कि जब हम
اس ٹائل کے اوپر اپنی ناک رگڑ کر پیشانی کو خاک آلود کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح روتے ہوئے ادا کریں گے، تب جا کر یہ ہماری ٹائل کی زیب و زینت، مسجد کے نور و نکات ہمیں کام آتی ہوئی نظر آئے۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، حالات کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بیماریوں سے چھٹکارا نہیں مل رہا، میں نے کہا چھٹکارا دلانے والے سے جب الگ ہو گئے ہو تو چھٹکارا دلائے گا کون؟ بولو بولو، چھٹکارا جو دلاتا تھا اسی سے نفرت ہے، چھٹکارا جو دلاتا تھا اسی کی بارگاہ میں جانے سے نفرت، چھٹکارا جو دلاتا تھا اسی سے فریاد چاہنے کے لیے اس کی بارگاہ میں نہیں جا رہے ہو، اس کی بارگاہ میں حاضری نہیں لگا رہے ہو۔ جو چھٹکارے کا مدعا تھا، جس نے کہا تھا کہ اے بندے تو دنیا میں رہ کر مجھے ایک بار یاد کرے گا، میں فرشتوں میں رہ کر تجھے 1000 بار یاد کروں گا، تو دنیا میں رہ کر میرے نام کی ایک بار مالا جپے گا، اور میں تیرا تذکرہ اور اس کی بلندیوں میں فرشتوں کے درمیان کروں گا۔ آج اسی سے نفرت، حالات۔ ایک بات بتا دوں میں آپ کو، سرکار غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہو، غوث اعظم کا فرمان علی شان سن لو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز کا پابند نہ ہو اس کے قول و فعل پر اعتماد و بھروسہ مت کرنا۔ جو قادر کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ عبد القادر کا وفادار کب ہوگا؟ اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، سرکار غوث اعظم کو کتنے بڑے بڑے پاور ملے ہیں، چونکہ غوث کا مرتبہ اور ہوتا ہے، غوث اعظم کا مرتبہ اور ہوتا ہے۔ غوث اعظم کو کتنا بڑا پاور ملا ہے یہ بتاؤ۔ کٹیا کمو کی چوکی یہ تھانہ کہاں ہے؟ روضہ۔ الحمدللہ آپ سب روضہ والے ہو، اللہ اس روضے کو سلامت رکھے، لیکن اس روضے میں مزار ہو تو ایمان والے کی ہو، آپ سب سلامت رہیں۔ روضہ ایک بات بتاؤ، روضہ کے اندر اس تھانے میں جو دروگا ہوگا اس سے آپ ڈائریکٹ جا کے بات کر لو گے؟ بولو بولو، کوئی مصیبت آئے گی؟ ابھی مولوی راجد صاحب کے ساتھ ہم آ رہے تھے تو ایک گاؤں میں پولیس کی گاڑی کھڑی تھی اور چاروں طرف سے لوگ گھیرا بنائے کھڑے تھے۔ راجد بھائی نے کہا کہ شاید کوئی معاملہ ہو گیا ہے۔ کھڑے تو تھے تمام لوگ لیکن بات کرنے کے لیے سامنے کوئی نہیں تھا۔ بولو آتا ہے آپ کے سامنے، دروگا ہے دروگا۔ ابھی جنپد میں نہ جانے کتنے تھانے ہوتے ہیں، چوکیاں ہوتی ہیں، ان کا دروگا جب ہمارے پاس آ جائے تو ہم بات کرنے کے لائق نہیں رہتے، کہتے کچھ ہے نکلتا کچھ ہے، حالات ایسے دیگرگوں ہو جاتے ہیں۔ لیکن میری دوست یہ ہماری چوکی تھانے کے دروگا کا علم ہے کہ ہم صحیح طور سے بات نہیں کر سکتے، صحیح طور سے اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے قدم لرزنے لگتے ہیں، دل امنگے مارنے لگتا ہے، پورا جسم جو ہے تھرانے لگتا ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے، لیکن جس بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر کا یہ جشن ہے، آؤ میں ان کی بارگاہ میں آپ کو لے چلوں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں پیش کرنے دیا، پانی بھی نہیں دیا۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ مالک علیہ السلام ہے جو جہنم کے دروگا ہیں، جہنمی پانی مانگ رہے ہیں،
وہ 1000 سال تک سنتا ہی نہیں، اور جب 1000 سال بعد سنے گا تو عالم محترم بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے گا، سنے گا تو سننے کے بعد تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہے، طواف کعبہ میں مشغول ہے، اور طواف کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی پورے مجمع عام کے سامنے غلاف کعبہ کو پکڑ لیتے، اور پکڑنے کے بعد میں رو رو کے دعا کرتے ہیں، میرے پروردگار اگر میرے اعمال اس لائق نہ ہو کہ کل تیری بارگاہ میں مجھے شرمندہ ہونا پڑے، قسم خدا کی یہ جملے کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 15 سال تک پڑھی ہے، جس نے 25 سال تک ایسے جنگل میں عبادت کی ہے کہ انسانی جسم کا سایہ آپ کے بدن پہ نہیں پڑا ہے، جس نے مباحات چیزوں کو کھا کر زندگی گزاری ہے جنگل و بیابان میں، اور عشاء کے وضو کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد جو ایک پیر پہ کھڑے ہو کر تلاوت قرآن شروع کیا ہے تو پابندی سے 15 سال تک فجر میں وہ قرآن ختم ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میری ماں بہنوں، اے میرے بھائیوں، جس پیر کو مانتے ہو انہوں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور ایک پر پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھا ہے، مکمل قرآن۔ آج ہمیں یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہفتے میں ایک پارہ ہی پڑھ لیں، ارے روزانہ پورا قرآن نہ پڑھ سکو، پورا پارہ نہ پڑھ سکو، کم سے کم ایک ورق پڑھنے کی عادت ڈالو، اور جس دن تم نے کلام اللہ شریف کی تلاوت کا ورد شروع کیا، بیماریاں تم سے کوسوں دور ہوتی ہوئی نظر آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، سرکار غوث اعظم کے بدن مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مچھر آپ کے جسم کو ٹچ نہیں کرتا تھا، خوشبو آپ کے بدن سے آیا کرتی تھی۔ ہم جب زیادہ جوش میں بولیں تو پسینہ نکلتا ہے، آپ قریب میں آئیں گے تو بدبو دکھائی دے گی، لیکن غوث اعظم کے جسم سے نکلا ہوا پسینہ خوشبو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، مکھی بدن پر نہیں بیٹھ رہی، مچھر حملہ آور نہیں ہو رہا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ہم غوث اعظم تو نہیں بن سکتے، لیکن ان کے فیضان کرم سے اگر ان کے دیوانے بن جائے، ان کے عشق کا سرمایہ سینے میں سمو لے تو انشاءاللہ تعالی وہ مچھر جو آج ڈینگو پھیلا رہا ہے، گھر گھر میں بخار کی وبا لا رہا ہے، وہ ہمارے گھر سے باہر بھاگتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ جس غوث اعظم کا احترام کیا ہے مچھر نے، کبھی بدن پہ نہ بیٹھا، کبھی ان کے کپڑوں سے ٹچ نہ ہوا، انہی غوث اعظم کے نام کا وظیفہ اس گھر میں پڑھا جا رہا ہے، کیسے داخل ہونے کی ہمت ہوگی، کیسے ٹیسٹ کرنے کی ہمت ہوگی، کیسے حملہ کرنے کی ہمت ہوگی؟ اے لوگوں، اپنی زندگی میں غوث اعظم کا معیار پیدا کرو، وقار زندگی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔